प्रेज गॉड। इसी के नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जहाँ जहाँ हमें देख रहे हैं, हम ईमान लाते हैं कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। मिसाली गिराना की एक और जबरदस्त एपिसोड के साथ हम आपके हुजूर में हाजिर हैं। और हम ईमान लाते हैं कि सारी एपिसोड की तरह प्रेज गॉड, यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। मैं आपका होस्ट पास्टर शौकत सदीक और मेरे साथ एज यूजुअल मौजूद हैं शफक शम्स। मिसाली घराना की एक और एपिसोड में हम सबको खुशामदीद कहते हैं। आमीन। हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर आसिफ भट्टी और उनकी वाइफ सुमेरा आसिफ। पर सब आपको, सिस्टर आपको हम मिसाली घराना के इस प्लेटफॉर्म पे इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड भी आपके लिए बहुत ही बाबरकत होगी। खूबसूरत यंग कपल है और हम इनसे इनकी लाइफ स्टोरी को, इनकी लाइफ जर्नी को सीखेंगे, सुनेंगे और बरकत पाएंगे। पर साहब वेलकम आपको मिसाली घराना के इस एपिसोड में। बताइए कि कब से रिश्ता अज़दवाज में बंधे हैं? शुक्रिया पादरी साहब और सिस्टर जी आपका और मिसाली घराने की सारी टीम का कि आप लोगों ने हमें दावत दी, यहाँ पर मदू किया। तो मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है और आपकी इस सारी एफर्ट के लिए और सारी मोहब्बत के लिए। तो आपका जो सवाल है कि अज़दवाजी ज़िंदगी का कब आगाज़ हुआ है, तो 20 साल हो गया मेरी शादी को। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है और इस 20 सालों में बाप बरकत और बड़ी अच्छी हमारी ज़िंदगी का सफ़र जो है, जो खुदावंद ने हमें ज़मीन पर दिया है, वो बाबरकत तरीके से गुजर रहा है। और 2 चिल्ड्रन हैं, 2 बच्चे खुदा ने हमें दिए हैं। बड़े का नाम मैथ्यू है और छोटे का नाम साइरस है। दोनों यहाँ पर आए हुए हैं मेरे साथ, तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है। तो औलाद के हवाले से ये भी हमारी गवाही है कि पहला बेटा खुदा ने हमें 11 साल के बाद दिया। 20 साल हमारी शादी को हो गए हैं। तो फिर एक और बड़ी गवाही है कि कभी हम आज तक लड़े नहीं हैं। एक भी होता नहीं, एक दिन भी नाराज़ होकर मेरी मिसेज अपने घर गई हैं, मेके गई हैं। तो ऐसा ज़िंदगी में 20 सालों में कभी नहीं हुआ। नहीं, ये बात तो हम उनसे भी सुनना चाहेंगे ना। आप तो कह रहे हैं लड़े नहीं हैं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये बात हम अपने बाबा जी के लिए कहते हैं, पास्टर कमरुज़्ज़मान के लिए, कि उनका इज़्दिवाज को ऑलमोस्ट 30-30 प्लस ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज तक उनके बीच में कभी कोई रंजिश, कोई चपकलिश नहीं हुई है। लेकिन प्रेज गॉड आपकी ज़िंदगी में भी ये गवाही कायम है। ये चलें यहीं से शुरू करते हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ कि आप दोनों की आपस में लड़ाई नहीं हो रही? ये ऐसे मुमकिन है कि खुदावंद का शुक्र है कि मैं खुद भी दुआ करने वाला शख्स हूँ और मेरी बीवी भी दुआ करने वाली है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम हमेशा अभी घर में कभी कुछ हो भी जाता है तो दर गुजर करते हैं और हम हमेशा दूसरों को यूनाइट करने वाले हैं दोनों। प्रेज गॉड, तो प्रेज खुदावंद का शुक्र है कि हम दोनों यूनाइट होंगे, दोनों हम इकट्ठे रहेंगे तो हम दूसरों को भी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरों को यूनाइट करने से क्या मुराद है? कपल्स को या ख़ानदानों को? ये मैंने ख़ानदान की बात की है या वो अपने घर की बात की है मैंने, कि अगर हम अपने घर के अंदर रोल मॉडल हैं, मैं अपने ससुराल में भी और अपने घर में भी दूसरों के लिए, मेरी मिसेज और मैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हम रोल मॉडल हैं सबके लिए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जी सिस्टर, जैसा पाई साहब ने बताया कि आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई 20 सालों में, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि इसकी क्या रीज़न्स हैं, आप मतलब ऐसा क्या करती हैं, और हम अपनी ऑडियंस को भी आपके थ्रू बताना चाहते हैं कि क्या आपकी राज, इस लड़ाई ना होने का राज क्या है, आप हमसे शेयर करें। बस ये खुदावन का फजल है हम पर। तो डेली हम प्रे करके उठते ही प्रे करते हैं, फिर रात को भी प्रे करते हैं कि खुदावन कभी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा पल ना आए कि इब्लीस हमारी ज़िंदगी पे अटैक करे। तो शुक्र है खुदावन का, कभी हो भी जाए तो अगर मुझसे कुछ हो जाए तो ये दरगुजर कर देते, अगर इनसे हो जाए तो मैं भी कर देती हूँ। तो ज़्यादा नौबत नहीं कि बहुत बड़ी बात बढ़ जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। प्रेज गॉड। आप सुन रहे हैं, सिस्टर ने कहा अगर मुझसे कुछ हो जाए तो ये दरगुजर करते हैं, इनसे हो तो मैं दरगुजर करती हूँ। और यही जीवन साथी है, ये जीवन की गाड़ी है। और नाराज़ हो के, लड़ाई करके, अपनी बात मनवा के इस तरह से ये सफ़र तय नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि 2 इंसान इकट्ठे रहें और उनमें कोई इख्तलाफ राय ना हो। हाँ, होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन जब आप दरगुजर करेंगे, जब आप दूसरे को एहतराम देंगे, दूसरे की इज़्ज़त करेंगे,
میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا ازدواج خوبصورت ازدواج بنتا چلا جائے گا صرف اپنی زبان پر قابو رکھنے سے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. پاسٹر جی ہمیں بتائیے کہ نجات کا تجربہ آپ کو کیسے ہوا ہے؟ نجات کا تجربہ پادری صاحب بڑا اچھا آپ نے یہ سوال کیا ہے. تو نجات پادری صاحب میں نے 10 اکتوبر 1994 کو 10 اکتوبر 1994 کو میں نے نجات پائی، اور اسی دن میں نے پانی کا بپتسمہ لے کر وہ ساری راست بازی کو پورا کیا. آمین. اور میری نجات میں جن کے وسیلہ سے میں نے نجات پائی، یسوع مسیح کو قبول کیا، تو میں نے پاسٹر صابر صاحب I9 کے اندر، اب وہ خداوند میں سو گئے ہیں، ان کے وسیلہ سے میں نے خداوند کو قبول کیا اور ان کے وسیلہ سے میں نے نجات پائی. پریز گاڈ. تو پھر یہ اس وقت میری جو ایج تھی، عمر تھی، وہ 14 سال تھی، اور آج 46 ہے. تو خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے مجھے اس میں قائم رکھا ہے، اور پھر خدا مجھے دن بدن اس میں مضبوط کرتا رہا اور مجھے بڑھاتا رہا. تو نجات سے خدمت تک کا سفر کیا ہے؟ کیسے آپ نے یہ سوچ لیا کہ خداوند نے مجھے بلایا ہے اور پاسبانی خدمت کے لیے بلایا ہے؟ ہاں، یہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ ایک لمبی یہ میری گواہی ہے جس کو سننے کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک لمبا ٹائم چاہیے، لیکن پھر بھی میں چند الفاظوں میں ضرور شیئر کرتا ہوں. میں بچپن ہی سے کرسچن اسکول کے اندر میں نے اسٹڈی حاصل کی، تعلیم حاصل کی. میں نے اسٹڈی میں ہماری جاری رہی، اور اس اسکول کے اندر بچوں کو سنڈے اسکول کے حوالے سے بڑا ٹیچ کیا جاتا تھا. اور میں جب ہم لوگ ناروال سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے، تو میری ایج 10 سال کی تھی. اور جب میں نے دوسرے لوگوں کو میں دیکھتا تو وہ بچے آگے کھڑے ہو کر مارننگ میں ورشپ کرتے، گیت گایا جاتا، وہاں کے ٹیچر کلام شیئر کرتے. تو میں نے دل میں سوچنا کہ یہ اگر اس مقام پر ہیں تو میں اس مقام پر کیوں نہیں ہوں. یہ میرے اندر بات ہوتی. اور پھر خداوند کی کرنی ایسی ہوئی، اس کا مجھ پہ فضل ہوا. میں محنتی تھا شروع ہی سے، اور میں محنت کرتا رہا. ٹیچر مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے، سارے استاد، اور میں محنت کرتا رہا، اور مجھے خدا بڑھاتا رہا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا. اور جب میں پہنچ گیا تو 8ویں کلاس تک پھر میں اسی اسکول میں رہا. پھر میٹرک میں نے کیا تو پھر وہ راجہ بازار سے گورنمنٹ مشن اسکول سے میں نے، تو وہ سلسلہ جو تھا بچپن ہی سے میں خداوند کے کاموں میں مگن تھا. گانے کا بڑا اچھا مجھے شوق تھا، گانے کا، بجانے کا بھی. اور خداوند نے مجھے ہارمونیم گاڈ گفٹ بجانے کے لیے دیا. پھر اس کے لیے میں نے ٹریننگ کی. ڈاکٹر پیٹر صاحب ہیں کمیٹی چوک میں، ان سے سیکھا کچھ سال ایک. اور اس کے بعد پھر میں نے استاد جی محبوب گل صاحب، میں نے 5-6 سال پہلے ان سے بھی 2-3 سال ان کی خدمت حاصل کی. اور لیکن دل سے انہیں استاد مانتے ہیں محبوب گل صاحب کو. تو خداوند کا شکر ہے، پھر وہ میرے جو گاڈ گفٹ تھا اس کو تھوڑا انہوں نے چمکایا، اور مجھے خداوند نے گاڈ گفٹ گانے کا بھی دیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے میں خدمت کے میدان میں بڑھتا رہا، اور خدا مجھے بڑھاتا رہا. آمین آمین. اور پھر آپ نے ایک اور بات کی، پاسٹر کیسے بنا. اور پھر میں نے بہت سارے، آپ جانتے ہیں کہ میں نے والیم پاکستان کے اندر ریلیز کروائے ہوئے ہیں، جو راولپنڈی اسلام آباد کی تاریخ میں یہ حقیقت ہے جس کو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. آپ سبھی جانتے ہیں کہ پھر مجھے خدا نے اچھا بزنس دیا ساؤنڈ سسٹم کا، اور اس کے درمیان میں گاتا بھی تھا، بجاتا بھی تھا. خادموں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا. خادم اکثر میرے پاس آتے اور مجھے وہ کہتے کہ خدا نے تیرے لیے کلام کیا اور تو آنے والے وقت میں خادم ہوگا. تو جب میں سمجھتا ہوں یہ مثالی گھرانے کے وسیلہ سے وہ خادم سنیں گے تو انہیں وہ بات یاد آئے گی. یہ بات میں 20 سال پہلے کی، 18 سال پہلے کی باتیں شیئر کر رہا ہوں. تو میرے پاس ساؤنڈ تھا، اچھا بزنس تھا. تو جب انہوں نے چلے جانا تو میں نے یہ بھی سوچنا کہ یار یہ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے 100 اور 100 کے اوپر لے کر آنے لگے ہیں. میں 10,000 20,000 50,000 روپیہ مجھے آتا ہے ایک دن میں. تو یہ مجھے 1,000 2,000 کے اوپر 500 کے اوپر ایسا بھی میں نے سوچنا. تو ان کے سامنے نہیں میں نے کسی کو کہنا. لیکن آج خدا ان کا شکر ہے، پھر وقت گزرتا گیا. پھر میں جس چرچ کے اندر، یو پی چرچ کے اندر، میرے کام سارے پینٹیکاسٹل تھے لیکن میں تھا یو پی چرچ کا ممبر. تو سیڈیز وغیرہ میں نے کی پاکستان کے اندر، جس میں فرانسس فروز جب وہ آیا ان کا والیم پہلا، دل دے بوہے کھول دے، یسو آنا چاہتا ہے جیڑے گھر وچ یسو، تو بڑا ہٹ گیا. اس کے بعد پھر دوسرا والیم کیا میرا رب یہوہ جو قدرت والا ہے،
میرے جیون میں یسوع تیرا. جب یہ پاسٹر صاحب یہ گوالیوم آیا دوسرا، تو اس میں گانے والا، بجانے والا، موسیقار، ردم پلے کرنے والے، آڈیو اسٹوڈیو، ویڈیو اسٹوڈیو، ادروائز جتنے لوگوں نے اس میں کام کیا تھا، خدا نے سب کو سرفرازی دی، خدا نے سب کو کامیاب کیا. اور کیونکہ اس کو میں ہوسٹ میں کر رہا تھا، ایز اے پروڈیوسر اس کے اوپر میں کام کر رہا تھا، شاعری آپ کی تھی، لکھے کسی نے، موسیقار کوئی تھا، تو وہ سب لوگوں نے جب ہم نے کام کیا تو خدا نے جہاں بھی پاکستان کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اردو پنجابی سمجھی گئی ہے نا، وہاں پر ان گیتوں نے خوب مقام حاصل کیا ہے اور آج تک چرچز کے اندر گائے جا رہے ہیں. اور پھر لاسٹ والیوم میں نے پاسٹر عبید صادق صاحب سے گوایا، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ او جنگ کدی نہیں ہار دے، بادشاہاں دا او بادشاہ. بڑے مشہور گیت، چاند سورج کی پرستش ہم نہیں کرتے، یہ سارے کام میں نے میرے ہاتھوں سے گزرے ہوئے ہیں. ان سارے گیتوں کا چناؤ میرا تھا، آج سے یہ 18-19 سال پہلے کی باتیں. پریز گاڈ. آپ نے ابھی آپ ساؤنڈ وغیرہ انسٹال کرتے تھے اور ساؤنڈ کی سروسز دیتے تھے، جی جب مختلف خادموں نے آپ کے لیے کہنا شروع کیا کہ آپ کو خدا پاسبانی خدمت کے لیے بلا رہا ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. اور آپ یہ اندازہ کریں کہ کس کام سے خدا کس کام کے لیے بلا سکتا ہے، اور یہ ہماری کسی لیاقت، قابلیت یا ریاضت کے باعث نہیں ہے، یہ خدا کے فضل کی بدولت ہے. ہیلیلویا. کرنتیوں کے خط میں لکھا ہے، اس نے اس جہان کے نکموں، بے وجودوں، حقیروں، بے وقوفوں اور کمینوں کو چن لیا. ہمارا چناؤ کی جو بنیاد ہے وہ یہ ساری چیزیں ہیں. ہم نکمے تھے، بے وجود تھے، مگر خداوند نے ہمیں چن لیا ہے. آپ کا بیک گراؤنڈ کیسا بھی کیوں نہیں ہے، آپ کے پیرنٹس، آپ کا علاقہ، آپ کہیں سے بھی کیوں نہیں ہے، اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے آپ کے لیے جگہ بھی رکھی ہے، اور اس مقام پر آپ کو لاتا ہے، کھڑا کرتا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پریز گاڈ. پر سب آف کورس اس میں جیسے میں نے پہلے کہا ہماری کوئی لیاقت نہیں ہے، جی اور جی یہ خدا کے فضل سے ہم بلائے ایسا ہی. جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تعلیم بھی پائی تھیولوجی کی. جی، پاکستان تھیولوجیکل اسمبلی سے، لاہور سے، مرکز فدا صاحب کے پلیٹ فارم سے میں نے کی. بی ٹی ایچ کیا آپ جی نے؟ بی ٹی ایچ. بی ٹی ایچ کی. اور اس کے بعد پھر آپ کب سے پاسبانی خدمت کب سے کر رہے ہیں؟ پاسبانی خدمت میں 7 سال سے کر رہا ہوں، اور چرچ سیٹ اپ جو ہے ہمارا اس کو 13 سال ہو گئے ہیں. اچھا. اور میں اکثر یہ بھی بتاتا ہوں بہت سارے خادموں کو، اگر کوئی خدمت کی بات کرے تو میں نے پہلے بھی کہا کہ میرا بچپن ہی چرچ کے اندر گزرا ہے. تو مجھے کوئی کہے تو میں کہتا ہوں پاسبانی خدمت تو 7 سال ہوئے ہیں، لیکن میرا تجربہ جو ہے وہ 20-22 سال کا ہے خدمت کے میدان میں. خادموں کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا. اور پھر میں نے خادموں کی بڑی خدمت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ خادموں کی خدمت ہی کے وسیلہ سے خدا نے مجھے برومند اور سرفرازی دی ہے. آمین آمین آمین. جی سسٹر، اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ منسٹری میں کس طرح سے ہیلپ کرتی ہیں. ظاہر ہے ہماری منسٹری میں بہت سی خواتین بھی ہوتی ہیں، تو پائی صاحب کے ساتھ آپ کتنا سپورٹ کرتی ہیں اپنی منسٹری میں اور اپنے چرچ میں؟ میں ان کے ساتھ مسلسل خدمت میں ہوں، تو ہمارے گھر میں خادموں کا آنا جانا بھی خوب ہے، تو ساری خدمت میں خود کرتی ہوں. تو پھر وومن منسٹری کو رن میں کرتی ہوں. تو ہم ہر ماہ 2 دفعہ وومن میٹنگ کرتے ہیں، تو جس میں ہی عورتوں کو ٹیچ کرتی ہوں. تو ہمارے چرچ کی جتنی بھی عورتیں ساری بڑی خوش ہیں کہ اب چرچ میں کلام سننا اور بات ہے، اس سے وومن کے ساتھ بیٹھ کے وہ کھل کے بات کر لیتی ہیں. سسٹر، اب ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کے 2 بچے ہیں، تو آپ خدا میں رہتے ہوئے کیسے ان کی پرورش کر رہی ہیں؟ ایک مثالی ماں ہونے کے ناطے سے آپ کس طریقے سے بچوں کو خدا میں قائم رکھ رہی ہیں، اور ان کو کس طریقے سے پرورش دے رہی ہیں آپ؟ دیکھیں، بچوں کی پہلی ٹیچر جو ہوتی ہے وہ ماں ماں ہوتی ہے. ہوتی ہے. تو میرا چھوٹا ہی تھا، 1 ماہ سے میں جب اس کو دودھ فیڈ کراتی تھی، دودھ پلاتی تھی، تو تب سے میں اس کو گود میں جب سلانا تب بھی گیت گنگنانا. تو اب ہمارے بچوں کی ایسی روٹین بن گئی ہے نا کہ جب رات کو بڑے والا نا، وہ اگر نہ آنا کبھی میں ایسے سستی کروں نا تو کہے گا ماما پہلے پرے کریں گے تو پھر سوئیں گے. تو بچوں کو ہم نے خداوند کی نام کے لیے وہ وقف کیا ہوا ہے. اور وہ بڑا بیٹا جو ہمارا، وہ تو اکثر کہے گا کلام میں سناتا ہوں،
वर्शिप मैं करूँगा। Praise God. वो बच्चे भी शुक्र है खुदावंद का कि वो खुदावंद के साथ वफादारी के साथ चल रहे हैं। छोटा तो भी बहुत छोटा, लेकिन वो भी तबला लेके ढोलक लेके, हमारे घर में ये बच्चों को टॉयज नहीं ला के दे रहे, सिर्फ यही चीजें, ढोलक ला दी, तबला ला दी, Instruments. हाँ जी, ये सारे और इंस्ट्रूमेंट बल्कि हमारे घर में हैं। अभी जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो वो कह रहा मेरा तबला तो साथ कह रहे रख मेरा तबला साथ रख ले। वो खंजरी भी अपनी लेकर आया गाड़ी में। अच्छा। तो हमने कहा उधर इबादत के लिए जाना है। हाँ, तो वो अपनी चीज बच्चों को बड़ा होता है देख के ना, वो फिर कहते हैं बाबा ऐसे कलाम सुनाते हैं, मैं भी ऐसे सुनाऊंगा। तो आप समझते हैं कि वो हमदो सना की खिदमत भी करेंगे बच्चे? खुदावंद जी। के फजल से। और छोटा बेटा जो छोटा उसे बजाने का बहुत शौक है और गाता भी है, और बड़ा जो है उसे, हमारे बेटे को बेशुमार नबियों की स्टोरीज याद है Praise और God. पूरी डिटेल के साथ। आप ये अक्सर किसी भी देखे नबी के बारे में, मोबाइल, बच्चों के पास मोबाइल जी, होता है, जी। तो हमारे बच्चों के पास मोबाइल होगा तो ये सुपर बुक देखेंगे। सुपर बुक की वजह से उसको आप अभी इधर बुला के पूछ लें, वो हर स्टोरी आपको सुनाएगा। Praise मेरे God. किसी भी नबी के बारे में आप किसी सवाल नबी शुरू के करें वो बारे में आपको पूछ पूरा लें। कलाम सुनाना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। बहुत ही ज़बरदस्त और इनकरेजिंग स्टोरी है। ख़ास तौर पे सिस्टर ने कहा कि जब मैं उन्हें फीड कराती थी तो मैं गीत गाती थी। आपको पता है यहूदी औरतें जब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं तो वो ज़बूर गाती हैं, और ज़बूर क्या है? ज़बूर खुदा का कलाम है। तो जब वो माँ के दूध के साथ कलाम भी बच्चों के अंदर जाएगा, तो यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मेरी हड्डियों में जलती हुई आग की मानद है। तो जब एक माँ अपने बच्चों को फीड करवाते हुए, जब दूध पिलाते हुए ज़बूर गा रही है, कलाम बोल रही है, तो वो तासीर भी उनकी हड्डियों में जा रही है। खुदा का कलाम उनमें तासीर कर रहा है। और फिर कैसे मुमकिन है कि बच्चे बेरा रवि का शिकार हो जाएं या कोई और राह इख्तियार कर लें? मैं ईमान रखता हूँ आपके बच्चे आपके साथ खड़े होंगे और आपके बच्चे खुदा को सर्व करेंगे, आपके बच्चे रूहें बचाएंगे और आपके बच्चे निजात का काम करेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने ये फैसला किया कि हम अपने बच्चों की उस राह पर तरबियत करेंगे जिससे वो बूढ़े होकर भी वापस ना लौटें। हालेलुया। पर साहब, आपने बताया कि आप एक और सेक्टर से निकल के खिदमत में आए हैं, पासबानी खिदमत में। कोई चैलेंज आपने फेस किया हो, कोई भी ऐसा, कोई मोजज़ा ऐसा जिसमें आप कहें कि यार इसमें सिर्फ और सिर्फ खुदा ही निकाल सकता था? कोई ऐसी टेस्टिमनी जो हाँ, मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। जब मैं खिदमत में आया था तो बेशुमार प्रॉब्लम्स आई हैं। तो क्योंकि मैंने कहा कि मैं एक बिजनेसमैन था, खादमों की नबूवतें थी, लेकिन मैंने खुद भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं कहता था खुदावंद मुझे तूने जिस काम के लिए कहा, गो के चर्च के अंदर क्वायर में गाना बजाना वो सब अपनी जगह पर था, लेकिन खादम के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं था। तो ये मेरे लिए उसका ख़ास फजल उस पे, उसका मुझ पर, कि उसने मुझे अपना खादम होने के लिए चुना और बुलाया, और मुझे खुदा अब रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, लीड कर रहा है, और हम उसकी गवाही दे रहे हैं बड़ी दिलेरी के साथ। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरे ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी गवाही है, मोज़ा है कि उसने मुझे अपने खिदमत के लिए बुलाया। आमीन आमीन। और सिस्टर, आप भी अपने शौहर के साथ शाना बशाना कर रही हैं खिदमत। आप अपनी निजात का तजर्बा शेयर करेंगे, कैसे खुदावंद ने आपको निजात दी? मैं खुदाम यसुम मसीह को कबूल तो बचपन से ही किया, जानते थे, सुनते थे कलाम, लेकिन पानी का बपतिस्मा जो है वो मैंने लिया था 16 जुलाई को 2014 में। 2014 में? और शादी हो चुकी थी तब तक? हाँ जी, शादी हो शादी हो चुकी थी और आपके शौहर ऑलरेडी निजात याफ्ता थे? जी। राइट। और मेरा ख्याल ये भी एक वजह है कि आप दोनों की लड़ाई नहीं हुई है। आप दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त, क्योंकि मसीह आप दोनों के अंदर है निजात दहिंदा के तौर पे। मैं समझती हूँ खादम की खिदमत है कि लोगों को देखना, रूहों को बजाना। तो जब कभी ये लेट भी आए तो मैंने कभी नहीं कोई क्वेश्चन किया कि आप क्यों लेट आए हैं, तो मुझे पता है कि ये खुदा का काम कर रहे हैं। आमीन आमीन। सिस्टर, हमें बहुत खुशी हुई कि आपके बच्चे सुपर बुक देखते हैं। वैसे आजकल देखा जाए कि बच्चे मोस्टली जो हैं वो सोशल मीडिया, यूट्यूब पे ज़्यादा बिजी हैं या फेसबुक वगैरह पे। तो ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि आपने बच्चों को अपने सुपर बुक की तरफ कैसे लेकर आई? ये आसान काम नहीं है, बड़ा जी मुश्किल है जी। कि बच्चों को ऐसे
تو ہمارے گھر کے ان کے بھائیوں کے بچے ہیں نا وہ بھی ان کو بھی بس یہ گھر آ جائیں تو بچوں کو ہوتا ہے کہ نہیں بابا آ گئے اب ہم نے کچھ اور نہیں دیکھ سکتے. اور ویسے بھی ہم موبائل نہیں دیتے, میرا موبائل تو پکڑتے ہی نہیں ہے نا, تو ان کا موبائل لیتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بابا کا موبائل ہے, کچھ اور دیکھا تو پھر ڈانٹیں گے یا ماریں گے. تو کچھ ڈر بھی ہے ان کے اندر, تو کچھ ہم دعا بھی کرتے ہیں. تو جب ہم دل سے خدا سے کچھ مانگے تو خدا ضرور دیتا ہے. تو ان کے لیے ڈیلی پرے کرتے ہیں کہ خداوند ان کی سوچوں کو پاک رکھنا, کبھی ان کا ذہن ادھر ادھر نہ جائے. تو باقی بچے جو ہمارے گھر کے ہیں وہ بھی سپر بک ہی دیکھتے ہیں. سسٹر, ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ 20 سال سے آپ دونوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا, کوئی تکرار نہیں ہوئی. تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے, اور ہماری آڈینس کو آپ ضرور, جو ینگ کپلز ہیں, آپ ان کو کیا ایڈوائس دیں گی کہ وہ کیا ایسے اقدامات کریں کہ ان لوگوں کے آپس کے جھگڑے کم ہوں؟ میں یہ کہوں گی کہ یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ بڑا پاک رشتہ اور مقدس رشتہ ہے. خدا نے اس رشتے کی بنیاد رکھی, تو ہو جاتی ہیں ہر کپل میں چھوٹی موٹی ہو جاتی ہیں, لیکن یہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے. خدا یسوع مسیح نے بھی تو ہمیں محبت کا درس دیا, معافی کا درس دیا. تو اگر ہو جاتی ہے, اگر شوہر سے ہو جاتی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ برداشت کرے. ضروری نہیں کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے رشتے میں تو پھر یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکے گا. سب سے بڑی بنیاد اس کی محبت, پیار اور برداشت ہے. خدا نے بھی ہمیں برداشت کرنا اور صبر کرنا سکھایا ہے, تو پھر خدا بھی ہمارے ساتھ ہوگا ہمارے فیصلوں میں. آمین آمین آمین. بائبل مقدس میں لکھا ہے صبر کرنے والوں کو ہم مبارک کہتے ہیں. ہلیلویا. صبر اور برداشت, میں سمجھتا ہوں یہ بنیادیں ہیں ایک اچھے ازدواج کی. اگر آپ برداشت کریں گے, اگر آپ صبر کریں گے, آپ کا ازدواج مبارک ہوگا, بابرکت ہوگا. اور ایک وقت آئے گا جب آپ یہ کہہ سکیں گے پچھلے 10 سال سے, 15 سال سے, 20 سال سے, 30 سال سے ہماری لڑائی نہیں ہوئی ہے. ہلیلویا. ہم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اس خوبصورت برکت کے لیے جو اس ازدواج میں ہے. اور نہ صرف یہ دونوں ینگ کپل یہ اپنے بچوں کی اس راہ پر تربیت کر رہے ہیں جو بائبل مقدس کے عین مطابق ہے. خاص طور پہ میں ان ماؤں کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں جو اپنے آپ کو فری کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل فونز دے دیتی ہیں, کارٹونز دے دیتی ہیں, اور پھر بچے وہیں نہیں رہتے, وہ اور چیزیں نکالتے ہیں اور ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور وہ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, وہ عادی ہو جاتے ہیں. جب تک فون ان کو نہیں ملے گا وہ کوئی کام نہیں کریں گے. فون آپ کے بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے. بچپن ہی سے بچوں کو گیجٹس مت دیجیے, انہیں کتابیں دیجیے, بکس دیجیے, انہیں ٹوائز دیجیے تاکہ وہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کریں. آپ اپنے بچوں کو برباد کر دیں گے اگر آپ ان کو موبائل فونز دینا شروع کر دیں گے. میں نے اپنی بیٹی کو فون اس وقت دیا جب وہ 18 سال کی ہوئی, اب وہ اپنا فون یوز کر سکتی ہے. ہلیلویا. آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. پادری صاحب, میں شکر گزار ہوں آپ کے ٹائم کا, سسٹر آپ کے وقت کا, آپ کی خوبصورت گواہی کا. خداوند آپ کو کہاں سے کہاں لے آیا ہے, اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ آپ کی منزل نہیں ہے, آپ نے ابھی بہت آگے جانا ہے. آپ ترقی کریں گے, آپ افزوں ہوں گے, اور آپ اور زیادہ روحوں کی نجات کا کام کریں گے, اور آپ اپنے بچوں کو خدا کی خدمت کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے. ہلیلویا. ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے بہت بابرکت اور مبارک ہوئی ہے, اور آپ اس ایپیسوڈ کو نہ صرف اپنے تک بلکہ اور بہت سارے خاندانوں تک شیئر کیجئے تاکہ بہت سارے اور لوگ یہ جان لیں کہ ازدواج بغیر لڑائی کے بھی رہ سکتا ہے, ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. پریز گاڈ. ہم ایمان لاتے ہیں اس ایپیسوڈ نے بھی آپ کی زندگی میں بہت گہرا کام کیا ہے اور آپ نے بہت زیادہ برکت پائی ہے. ہم ریکویسٹ کریں گے آپ ضرور اس ایپیسوڈ کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ شیئر کریں, اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ کو بھی سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئی نوٹیفیکیشنز, نئی ایپیسوڈز آپ کے موبائل فونز تک پہنچتی رہیں. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو.